وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم۔ حاضرین جمعہ، اسلامی احباب، بزرگ و جوانوں، اللہ رب ذوالجلال کی بڑائی اور کبریائی کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام نازل۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور محرم الحرام میں بہت ساری باتوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ باتوں کی تاریخی حیثیت ہے، کچھ باتوں کی شرعی حیثیت ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق بدعت و خرافات سے ہے۔ گزشتہ خطبے میں ان میں سے کسی نہ کسی قبیل کے تعلق سے آپ کے سامنے بات کی گئی ہوگی اور آپ نے بات سنی۔ آج 8ویں تاریخ ہے، یعنی 8واں محرم کی 8ویں تاریخ ہے آج، اور کل اور پرسوں ہماری کوشش ہونی چاہیے دنیا کے تمام مسلمانوں کو کہ روزہ رکھیں۔ آج کے خطبے میں میں انشاءاللہ محرم الحرام کی عظمت یا بڑی اختصار کے ساتھ تاریخی و شرعی حیثیت اور اس ماہ میں ہونے والے بدعات و خرافات، دیکھیے میں کن کن باتوں کا تذکرہ کر پاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے نزدیک 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، قرآن پاک کے اندر مہینوں کی تعداد 12، اور یہ 12 مہینے کسی انسان نے ترتیب نہیں دیے ہیں۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ تو انسان کی ترتیب شدہ ہے۔ چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، یہ انسانوں نے ترتیب دیا ہے۔ لیکن جو 12 مہینے عربی مہینے ہیں، ان کو اللہ رب ذوالجلال نے خود ترتیب دیا ہے، اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب ذوالجلال نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا اربعۃ حرم۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا کیا مطلب ہے؟ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ میں بھئی اعلاء کلمت اللہ کی خاطر آدمی جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، یا آدمی کتنا ہی نیک رہے لیکن آدمی کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہی رہتا ہے،
تو جب یہ مہینے آ جائیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ ان 4 مہینوں کی قدر زمانے جاہلیت میں بھی کرتے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار و مشرکین بھی کرتے تھے، لیکن ایک کام کرتے تھے وہ، جیسے حرمت والا مہینہ یہ محرم ہے، تو اگر کوئی بات آ جاتی لڑنے لڑانے کی تو کہتے 1 مہینہ ہمیں 4 مہینہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینہ ہمیں حرمت والا ماننا ہے، تو وہ ذرا آگے پیچھے کر دیتے، کہتے تھے محرم کو ہٹا دو، محرم کے بجائے 2 مہینے کے بعد ہم لوگ لڑائی روک لیں گے، لیکن محرم میں چلو لڑ لیتے ہیں۔ یہ اتنی غلطی کرتے تھے، لیکن 4 مہینہ وہ بھی تسلیم کرتے تھے، تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتے تھے، ان کی غلطی تھی، بہت بڑی غلطی۔ تو یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، جہاد، قتال، قتل و غارت گری، خوریزی، تصادم، گالم گلوچ، الٹی سیدھی حرکتیں، بےایمانی، 12 مہینے ہمیں رکنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں اگر آپ کریں گے تو زیادہ گنہگار ہوں گے۔ ان حرمت والے مہینوں میں اگر آپ یہ اعمال انجام دیں گے تو دیگر مہینوں کے اعتبار سے آپ زیادہ گنہگار ہوں گے، اس لیے ان مہینوں میں زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط اور پختہ دین ہے، جو بنا دیا اللہ رب الجلال نے، یہی مضبوط اور پختہ دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم نہ کیا کریں، یہ اللہ رب الجلال نے منع کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماہ محرم کی عظمت کی حیثیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب الجلال نے محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک مہینہ محرم ہے جو چل رہا ہے، تو یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ دوسری بات، رمضان کے بعد سب سے بہتر مہینہ، پورا مہینہ، 1-2 دن نہیں، وہ تو 9ویں اور 10ویں کا خاص پس منظر ہے، جس کی بنیاد پر زمانے جاہلیت میں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام نے روزہ رکھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور رکھوایا اور اپنی امت کو رکھنے کے لیے کہا، اس کا خاص پس منظر ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ محرم میں آپ جتنے روزے رکھ سکتے ہیں رکھ ڈالیں، بہت بہتر عمل ہوگا۔ جتنے اعمال خیر آپ انجام دے سکتے ہیں دے ڈالیں۔ تو یہ اس مبارک مہینے میں جتنا آپ روزہ رکھ سکتے رکھیں۔ تیسری بات، اس میں عاشورہ کے روزے کو خاص حیثیت حاصل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، یوم عاشورہ کا روزہ جو پرسوں آ رہا ہے، عاشورہ 10واں محرم، یعنی 10ویں محرم کا روزہ میں اللہ رب ذوالجلال سے توقع اور امید رکھتا ہوں کہ اس سے 1 سال کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ پیارے رسول کا فرمان ہے۔ پیارے رسول کا فرمان ہے صوموا یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرو، وخالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، جبکہ زندہ نہ رہے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے 10 محرم کم از کم 10 محرم کا تو رکھ ہی لینا چاہیے۔ 9 اور 10 کا اگر ہم اور آپ روزہ رکھیں تو سب سے افضل ہوگا، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ 9 کی دلیل ہے باقاعدہ۔ ایک حدیث اور ہے صوموا یوم عاشورہ وخالف الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، یہ روایت بعض محققین کے نزدیک حسن ہے اور کچھ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ جن کے نزدیک حسن ہے
تو آپ 9 اور 9 10 11 یعنی 9 اور 10 یا 10 11 روزہ رکھ سکتے ہیں، اور جن کے نزدیک ضعیف ہے تو آپ 9 اور 10 ہی کا رکھیں۔ لیکن میں آپ کو ایک حل بتا رہا ہوں، کسی وجہ سے آپ 9ویں کا روزہ نہ رکھ پائے، 10 کا آپ نے رکھ لیا، لیکن آپ کے دماغ میں ایک بات آ رہی ہے کہ پیارے رسول نے کہا ہے یہودیوں کی مخالفت کرو، تو مخالفت کے لیے حدیث ضعیف ہونے کے باوجود بھی یہودیوں کی مخالفت کے لیے 10 کے ساتھ 11 کا روزہ بھی ملا لینا جائز ہوگا، اگر حدیث ضعیف مانی جائے تب بھی۔ تو آپ 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سب سے بہتر ہے کہ آپ 9 10 کا رکھیں، نہیں رکھ پا رہے ہیں تو 10 11 کا رکھ لیں۔ اگر بہت زیادہ آپ کو کمزوری لاحق ہو رہی ہے تو آپ کم از کم 10 کا تو رکھ ہی لو۔ اچھا، جناب محمد رسول اللہ اور دیگر صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، ہجرت کر کے آ گئے، مدینہ پہنچے، تو یہاں جب پہنچے تو روزہ رکھنے کی علت معلوم ہوئی کہ ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، یہاں تو یہودی بھی اسی دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ پتہ لگا ہے یہودی کیوں روزہ رکھ رہے ہیں، کہا اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، ایک مزید بات کہ اس دن موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، اور فرعون اور اس کا لاؤ لشکر آج کے دن ہی ڈوبا تھا، تو اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ، ہم تو زیادہ اولا اور زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے، تو ہم اور آپ رکھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ خوش ہو گئے اور روزہ رکھا۔ میں نے پیش کیا کہ یہ ہجرت کا جو یہ مہینہ ہے اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے پہلا مہینہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ پیارے رسول شق قمر ہوا، شق صدر ہوا، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ کو نبی بنایا گیا، پیارے رسول پر پہلی وحی آئی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یادگار کے طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تتبع، غور و فکر اور بے انتہا تفکر کے بعد ہجرت کو معیار بنایا، اور ہجرت کے فوراً بعد جو پہلا مہینہ آیا وہ محرم کا، اس لیے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد جو رکھی، نیو رکھی، وہ رکھا کہ محرم سے پہلا مہینہ مانا جائے گا۔ ایک بات بھائی، محرم الحرام کو یعنی ہجرت ہی کو ٹارگٹ کیوں بنایا؟ اور بھی چیزیں تھی، لیکن ہجرت کو کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو دنیا، اسلامی دنیا ہی بدل گئی۔ ہجرت کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ جب مدینہ کے اندر تشریف لائے، محنت کیا، تو محنت یوں رنگ لائی کہ ایک تاریخ بدل گئی، ایک کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور ہجرت یہ اتنا بڑا سبق دیتا ہے ہم کو، اور آپ کو میں نے کسی اور موضوع پر آپ کے سامنے کبھی پیش کیا تھا کہ ہجرت کا سب سے بڑا درس یہ ہے، اگر پیغمبر گھر بار، وطن، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد اور رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ خانہ کعبہ تک کو وقتی طور پر چھوڑنا پڑا، تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے بچانے کے لیے، اپنا ایمان اور اپنا مذہب بچانے کے لیے زمین جائے چلی جائے، وطن جائے چلا جائے، اولاد جائیں چلے جائیں، پراپرٹی جائے چلی جائے، دھن دولت چلا جائے چلا جائے، لیکن ایمان کی دولت کسی حال میں نہ جائے۔ یہ سب سے بڑا سبق اور درس ہے ہجرت کا۔ اس لیے میرے احباب، ہم اور آپ ایمان والے ہیں، ہم کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کیا، اس کا جو سبق ہے، جو اس کا درس ہے، ہمیں عمل کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے تیار رکھنا چاہیے کہ میرے مالک جب کبھی بھی ضرورت پڑے گی تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اتنی شاندار بلڈنگ ہم نے بڑی محنت سے بنوائی ہے، لیکن آج اگر یہ قانون آ جائے یا تو ہندو ہو جاؤ، مذہب چینج کر لو، ورنہ یا آپ کی بلڈنگ جا رہی ہے تو آپ نہیں بدلو گے۔ یہاں سمجھوتا نہیں ہے، مذہب کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ایمان والا سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔
اور آپ دیکھیے اس ماہ میں یہ ایسی چیزیں ہیں جو ثابت شدہ ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ تاریخ میں بہت سارے حادثات اور سانحات اس مبارک مہینے میں پیش آئے محرم الحرام میں، لیکن ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا۔ لیکن غمی کے ساتھ ساتھ مقدر کی بات ہے کہ جو چیز مقدر میں ہوتی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ کون سا سانحہ؟ جس کو بیس بنانے کے بعد میں بے انتہا خرافات مچایا گیا، بے انتہا بدعات ایجاد کی گئی۔ سانحہ کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ جو پیش آیا 10ویں محرم کو۔ اس لیے یہ بھی اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس ماہ میں ہونے والے بدعات کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس کا جواب اختصار کے ساتھ دیتا رہوں گا۔ پہلی بدعت ماتم حسین۔ پہلی بدعت کیا ہے؟ ماتم حسین۔ 3 دن سے زیادہ کسی کی تعزیت نہیں کی جائے گی۔ آپ کو ٹینشن ہے تو ایک دن ہلکا کر لو، دوسرے دن ہلکا ہو جائے، تیسرے دن کے بعد ایسا نہیں کہ چولہا ہی نہیں جل رہا ہے، کھانا ہی نہیں بن رہا ہے، ٹینشن میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا اور آپ یہ سوچ لو کہ اب میں پوری زندگی ٹینشن میں رہوں گا کیونکہ ابا نہیں ہے، تو نہ تو آپ کے ابا دنیا میں واپس آ سکتے ہیں اور نہ آپ کی اس ٹینشن سے آپ کے ابا کا کوئی بھلا ہونے والا ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ 3 دن سے زیادہ ٹینشن کرو گے اور تعزیت میں رہو گے تو آپ کو الٹا گناہ ملے گا۔ آپ زیادہ چیخو گے، رو گے، چلاؤ گے تو کہیں سے کہیں اگر آپ کے ابا کا تعلق کہیں زندگی میں خاموش تھے، حدیث میں یہاں تک کہ میت کو تکلیف ملتی ہے، تو آپ کی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے چیخنے چلانے رونے سے ان کو تکلیف ملے۔ تو کسی بھی اعتبار سے اچھا امی کا انتقال ہو جائے اور بڑی محبت آپ کو ہے اور آپ بہت زیادہ تعزیت کرنا چاہتے ہیں، بڑی محبت، آپ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، صرف اتنا کوئی آ کر کے بول دے کہ آپ کی امی کی محبت اتنی دکھ رہی ہے کہ بڑا درد ہو رہا ہے، ایسا کرو آپ اپنی اماں کو یہی رکھو، آرام سے برف ورف میں لگا کر کے رکھ لو، اور جب آپ کے دل کو تسلی مل جائے گی 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد تب بتلانا، تب اس کے بعد لے جا کر کے دفن کروا دیں گے۔ ابھی آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہمیں بھی بڑا درد آ رہا ہے، اس لیے آپ یہی رکھو۔ اب آپ بتاؤ رکھے گا؟ ارے وہ خود دوڑ کر کے جائے گا، وہ بھائی لے جاؤ ہماری اماں کو دفن کر دو۔ تو پیارے رسول نے جو طریقہ بتلایا ہے کہ مرنے کے بعد میت کو جتنی جلدی ہو سکے لے جا کر کے دفن کر دو، تو کتنی ہی محبت رہے 3 دن سے زیادہ تعزیت نہیں۔ اور آپ کو افسوس کرنا چاہیے لوگوں کے ذہن دماغ پر، لوگوں کی سوچ پر کہ یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے 252 ہجری میں، ایجاد کرنے والا معز الدولہ شیعی، ایک شیعہ بادشاہ 252 ہجری میں، 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ 291 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 291 سال کے بعد میں یہ بدعت ایجاد کی گئی، اور اسلام کو پورا ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سنتے ہیں آپ۔ لیکن اسلام مکمل کب ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسی وقت اسلام مکمل ہو گیا۔ تو اسلام اسی وقت مکمل ہو گیا، شہادت کا سانحہ بعد میں پیش آ رہا ہے، اور سانحہ کی آڑ میں نہ معلوم کون کون سی بدعتیں ایجاد کر لی گئی، تو اسلام تو بہت پہلے مکمل ہو گیا ہے، اسلام تو زندہ ہو چکا ہے بہت زمانہ پہلے۔ تو 291 سال کے بعد میں ایجاد کیا گیا، یہ بدعت ایجاد کی گئی اور اس کو کار خیر شمار کیا گیا اور ثواب کا ذریعہ شمار کیا گیا، اور اس کو اعمال خیر اور بہترین عمل صالح قرار دیا گیا، اور لوگ انجام دے رہے ہیں ساری دنیا میں، چھٹی جاؤ اس روز۔ اور ہمارے قریب جو ہے ایک پورا گاؤں بسا ہوا ہے ہمارے احباب شیعہ بھائیوں کا، ہائے ہائے کیا ہوتا ہے۔ اور گزشتہ سال شاید میں دیکھا تھا
ایسے 4-6 لوگ پکڑے ہوئے ہیں, 2-3 لوگ پکڑ کر کے نوجوان کو حسین, ایک نوجوان کو آگ جل رہا ہے اس کے اندر پھینک رہے ہیں, حسین حسین یا حسین کر رہے ہیں, اور جتنے لوگ پکڑ کے اس کو کر رہے تھے سارے کے سارے آگ میں چل گئے, چند منٹ میں جل کے خاک ہو گئے, چند منٹ میں جل کر کے خاک ہو گئے. اور کہیں سنا تھا, آیا تھا باقاعدہ کہ کسی بھائی نے خوش ہو کر کے کہا کہ اب میں اپنے بچے کو ہی پیش کر دے رہا ہوں, اور اسی کو کاٹ دیا. ایسے لوگ ہیں, زنجیر ماریں گے, چاقو سے کاٹیں گے, پتہ نہیں کیا کیا لگاتے رہیں گے کہ درد نہ ہو, اور بلیڈ وغیرہ مارتے رہیں گے. میرے بھائی یہ سب کچھ خرافات ہے, یہ سب کچھ حرام ہے, کیونکہ اسلام بہت پہلے مکمل ہو گیا تھا, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بعد میں پیش آئی, اور حضرت حسین کی شہادت سے پہلے اسلام مکمل ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, جبریل امین آئے, پیارے رسول کی ایک بیگم ہے, ان کے پاس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں, اور کھیلتے کھیلتے رونے لگے. جب رونے لگے تو آپ نے چھوڑ دیا, پیارے رسول کے پاس گئے, آپ نے گود میں بٹھا لیا, اور جبریل امین نے پوچھا پیارے رسول آپ ان سے محبت کرتے؟ کہا ہاں. یہ مسند احمد میں ہے. کہا آپ تو ان سے محبت تو کر رہے ہیں, لیکن عنقریب آپ کی امت انہیں قتل کر ڈالے گی, اور اگر آپ کہیں تو اس زمین کی میں مٹی آپ کو دکھلاؤں. مٹی لا کر کے دکھلائے, جسے کربلا کہا جاتا ہے. بالکل صحیح حدیث ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی تھی, اس کا ہونا طے تھا. جناب محمد رسول اللہ خود جانتے تھے کہ یہ معاملہ پیش آئے گا, لیکن کیسے پیش آئے گا؟ جنہوں نے قتل کیا وہ بہت بڑے ظالم ہیں. جنہوں نے قتل کیا ان کی زندگی میں بہت بڑا عذاب آیا. تاریخ نے نقل کیا ہے کہ سانپ گھس گیا ناک میں. جن لوگوں نے قتل کیا ان میں سے بعض لوگوں کے پاس بہت خطرناک عذاب آیا, اور جن لوگوں نے قتل کیا ہے اگر بچ گئے, دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا تو آخرت میں تو ان کو بہت سخت سزا ملے گی. ہم کسی قتل کرنے والے کی طرفداری بالکل نہیں کر سکتے, لیکن جو لوگ یہ ماتم کرتے ہیں, جب آپ ہسٹری اور تاریخ میں جائیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ انہی کے لکڑ دادا پکڑ دادا نے اور انہی کے رنگ و نسل نے قتل کیا ہے, اور یہی لوگ ماتم کر رہے ہیں. عجیب تماشا یہ ہے, جن لوگوں نے قتل کیا وہی لوگ ماتم کر رہے ہیں, جن لوگوں نے قتل کیا وہی لوگ آج رو رہے ہیں. کسی نے قتل کرنے والوں کی نسل میں سے کسی نے غالباً عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ اگر مچھر مار دو تو اس کے خون کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہا وہ بھائی تو مچھر کے خون کا پوچھ رہا ہے, اور تیرے رنگ و نسل والوں نے تو رسول اکرم کے نواسی کو قتل کیا ہے. تو بہرحال جنہوں نے قتل کیا غلط کیا, وہ ظالم ہیں. اللہ ان کی پکڑ کرے گا. دنیا میں ان کے اوپر عذاب آیا, اگر نہیں آیا تو آخرت میں ان کا حساب و کتاب بڑا خطرناک ہوگا. اس لیے ہم اس کی طرفداری نہیں کریں. تعزیہ اب یاد کرنے کے طور پر اپنا پتہ نہیں کبا ابا کچھ بناتے ہیں لکڑی اور بانس سے, اور بڑے بڑے بناتے ہیں, لاکھوں لاکھ میں بکتے ہیں. اٹھانے کے بعد میں دشہرا کی طرح سے لے کر کے جا رہے ہیں, اور ہندوؤں کو کیا معلوم, ہم لوگ تو مناتے نہیں ہیں. جو مسلمان مناتے وہ بھی اتنا کیا کرتے ہوں کہ مانتے ہوں کہ جتنا ہندو یہاں کے بہت سارے ہندو مانتے. میرے گاؤں میں منانے والے کتنے ہندو ہیں, لا کر کے تعزیہ رکھ لیں گے, تو وہ بتاشا نہ معلوم کیا کیا کچھ چلاتے ہیں کہ جیسے دیو دیوتاؤں پر چلاتے ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین ہماری بگڑی بنا دیں گے, ہمارا بیڑا پار کر دیں گے, اور ان سے دعائیں کرتے ہیں, نہ معلوم کیا کیا انجام دیتے ہیں. حالانکہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. لمبی آیت ہے. ہم تمہیں جان مال ہر اعتبار سے تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں. بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی سے ابو بکر اور عمر خلافت نہ چھینے ہوتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی. بھیا یہ نوبت تو پہلے ہی آ جاتی کیونکہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی, جبریل امین کے ذریعے پیارے رسول کو بتا دیا گیا تھا, تو آپ کا کہنا ہی فضول ہو گیا, ڈس بیلنس ہے. دوسری بات یہ ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما, ابو بکر پہلے خلیفہ, عمر فاروق دوسرے خلیفہ, عثمان تیسرے خلیفہ, حضرت علی چوتھے خلیفہ.
حدیث کے اندر ہے کننا نقول والنبی حی، ہم کہا کرتے تھے نبی زندہ تھے کہ اس امت کے سب سے افضل رسول اکرم کے بعد کون؟ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، سب سے افضل اس امت کے رسول اکرم کے بعد ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، فلم ينکرها، پیارے رسول نے انکار نہیں کیا۔ تو پیارے رسول کے زمانے میں یہ ترتیب لوگ دیے ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اگر انہوں نے چھینا، آپ میرا حصہ چھینیں گے، میری خلافت چھینیں گے، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور آپ کے انتقال کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد میں شادیاں کی، تو شادیوں میں جب آل اولاد پیدا ہوئے تو بہت سارا بیان وائرل ہو رہا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا علامہ احسان اللہ ظہیر کی تقریر کو آپ نے سنی ہوگی کہ مرنے کے بعد میں نام رکھا محمد، نام رکھا ابو بکر، اپنی اولاد کا نام رکھا عمر، تو بھیا جس سے نفرت ہوگی نام کیسے رکھ لے گا؟ وہ نہ پیچھے نماز پڑھے گا، نہ ان کے نام پر نام رکھے گا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ لوگوں نے یا ہم لوگوں نے یا ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں نے گڑھ لیا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات اور بتلا دوں میں، ہمارے یہاں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں، تاریخ کا مجھ سے زیادہ تاریخ جاننے والے ہیں۔ اگر آپ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، امیر معاویہ، یزید، حسین، ان ساری شخصیات کو تاریخی بنیاد پر پرکھنا چاہو گے تو آپ مر جاؤ گے، پرکھ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے کیونکہ اتنا گھپلا کیا گیا ہے، اتنا اس میں گھسیڑ دیا گیا ہے، جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں، جو رسول اکرم کی ہدایتیں ہیں، جو پیارے رسول کی تعلیمات ہیں، تعلیمات کی روشنی میں اگر آپ پرکھنا چاہو گے پھر تو آپ پرکھ لے جاؤ گے۔ تاریخی بنیاد پر اگر کوئی شخص فیصلہ کرنا چاہے تو کر ہی نہیں پائے گا، وہ کنفیوز ہو جائے گا، کہاں جائیں کہاں جائیں، انہوں نے قتل کیا، انہوں نے قتل کیا، کیسے کیا۔ اور آپ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے خلافت کو چھینا ہے۔ میں نے جواب دے دیا کہ خلافت نہیں چھینی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ باغ فتح کہہ رہے ہیں کہ باغ فتح حصہ نہیں دیا فاطمہ کو۔ اب اس کا بھی جواب دیکھ لیجیے کتنا زبردست جواب ہے۔ ابو بکر نے نہیں دیا، اس کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنے، انہوں نے نہیں دیا، عثمان خلیفہ بنے، انہوں نے نہیں دیا، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا تو لے لیتے، پھر کیوں نہیں لیا؟ تمہارا جواب بکواس۔ بھائی اگر تینوں نے نہیں دیا تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تب لے لیتے، تب بھی نہیں لیا تو تمہارا جواب بیکار، کیونکہ انہوں نے خود نہیں لیا۔ پیارے رسول کا فرمان ہے، جیسے فرمان سنا تھا کہ نبی کا مال و جائیداد یہ کسی کی وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، بس یہ امت کے لیے ہوتا ہے، یہ امت کے بھلا کے لیے ہے، اس میں وراثت نہیں لاگو ہوتی ہے۔ تو جیسے سنا ویسے خاموش ہو کر کے چلے گئے میاں بیوی، جیسے سنا علی اور فاطمہ نے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے یہاں یہ ہے کہ نہیں حق حصہ نہیں دیا، ویسا نہیں دیا، ویسا نہیں دیا۔ تو اس کا جواب آپ یاد کر لیجیے، بڑا موٹا جواب ہے جو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ابو بکر نے نہیں دیا، ٹھیک ہے، عمر نے نہیں دیا، عثمان نے نہیں دیا، بھیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ مان رہے ہو انہوں نے تو بعد میں وہ خلیفہ بنے نا، چوتھے خلیفہ ہم مان رہے ہیں، اور عشر مبشرہ میں سے ہم مان رہے ہیں، بڑی عظمت ہے، سب کچھ مان رہے ہیں، تو انہوں نے خود کیوں نہیں لے لیا؟ ان کو تو لے لینا چاہیے اپنا حصہ۔ تو معلوم یہ ہوا آپ کی یہ بناوٹی باتیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، امیر معاویہ اور یزید کو گالیاں دینا، ایک بات میں بتلاؤں آپ کو اختصار کے ساتھ، امیر معاویہ یا یزید کو جو گالیاں دیتے ہیں لوگ، یہ یزید کا نام آتے ہی بہت سارے لوگ دماغ میں ایسے ان کا دماغ ہلا ہوگا کہ یار یہ مولوی بھی لگ رہا ہے کہ یزید کر رہا ہے، یزیدی ہے۔ جو یزید کی طرفداری کرے یا یزید کی طرف سے دفاع کرے اس کو فوراً سے پہلے بولا کہ یہ یزیدی ہے، حالانکہ پتہ ہونا چاہیے من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عنہ وجہہ نار یوم القیامہ۔ کوئی بھی مسلمان بھائی ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے مرنے کے بعد یا اس کی زندگی میں اس کا اگر کوئی شخص دفاع کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دفاع کرے گا، ہٹائے گا۔ تو یزید کے تعلق سے بہت زیادہ دفاع نہیں، لیکن آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ جن وجوہات پر، جن بنیادوں پر یزید کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، بعین ہی وہی بنیادی وجہیں امیر معاویہ اور علی میں اختلاف جب ہوا وہی بعین ہی ہے۔ میں اپنے ہمارے یہاں ضلع جمعیت تلسی پور میں نے کبھی خطبہ دیا، جب بہت پہلے میں کہتا رہا بھیا جس کو کچھ پوچھنا ہوگا تو پوچھ لینا، کچھ پوچھنا ہوگا تو پوچھ لینا۔ ایک قرآنی تھے، بوڑھیار کے شاعر تھے، ڈاکٹر ببن صاحب،
ان کے کچھ ماننے والے تھے قرآن فرقہ والے، وہ بیٹھ گئے جمعہ کے بعد میں، کہا یہ بتلاؤ مولوی صاحب کہ قرآن پاک کے اندر ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، قرآن کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ میں نے کہا ہاں یار قرآن میں تو ہے بھائی یہ، تو کہا قرآن کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ یزید کی خلافت ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، یزید نے حسین کے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بہت سمجھدار بات ہے، اور آپ کے سمجھ میرے سمجھ میں بات جلدی سے آ جائے گی کہ ہاں یار یزید کی خلافت ہے اور حسین کو شہید کر دیا گیا اور یزید نے بدلہ نہیں لیا، یہ تو قرآن کے مطابق فیصلہ کر ہی نہیں رہا ہے، تو یہ کافر ہو گیا، بنا دیا کافر۔ میں نے کہا اچھا بھیا، اس کا دو جواب میں دے رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس صورت سے آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اسی میں اور دو طرح کی آیتیں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کی تین کیٹیگری ہے، وہ یا تو ظالم ہوگا یا تو فاسق ہوگا یا تو کافر ہوگا۔ میں نے کہا آپ بضد کیوں ہے کافر ہی بنانے کے لیے؟ بھائی اس سے پہلے تو آیتیں اور ہے نا، ظالم ہوگا فاسق ہوگا، فاسق بول دو ظالم بول دو، کافر ہی بنانے پر کیوں اڑے ہوئے ہو؟ اس کے پاس آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو تھوڑا خاموش ہوا۔ میں نے کہا اچھا، امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ امیر معاویہ نے کہا کہ فوراً بدلہ لو، چلو اب آپ کو عثمان غنی کے قاتلوں سے آپ کو بدلہ لینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ نہیں لیا، خاموش ہوئے، حالات سازگار، بدلہ نہیں لینا ہے۔ اب میں نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا، اب تیری ہمت ہے کافر بنانے کی، بتا۔ ارے بائن ہی جو سیاسی وجہ وہاں ہے وہی بائن ہی سیاسی وجہ یہاں بھی ہے، تو جو سیاسی وجہ وہاں ہے، ہاں عظمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان ہے، میرے عزیز زمین سے بھی نیچے سمجھ لیجیے، عظمت کے اعتبار سے اور شخصیت کے اعتبار سے، لیکن سیاسی بنیادی وجہ وہی ہے، جو وہاں تھا وہی یہاں ہے۔ اس لیے معاملہ کو جب میں نے بتا دیا پہلے ہی کہ تاریخی اعتبار سے اگر آپ فیصلہ کرنا چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، امیر معاویہ کو گالیاں جو دینے والے ہیں، امیر معاویہ کو گالی نہیں دینی چاہیے کیونکہ کاتب وحی ہیں۔ اچھا تو کاتب وحی تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں اللہ کے رسول نے دعا کیا اللہم اہدی ہادی و مہدیہ وحدی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہادی بنا، مہدی بنا، اس کو ہدایت والا بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بخش۔ یہ پیارے رسول نے دعا کی کس کے لیے؟ امیر معاویہ کے لیے۔ اب کوئی شخص کے لیے ارے رسول نے دعا کی تھی کوئی بات نہیں، رسول دعا، ارے بھیا ایسے نہیں، رسول اکرم جس شخص کے بارے میں دعا کر دیں اس کی رسول اکرم کی دعا مردود ہو جائے، نہ قبول ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیارے رسول نے دعا کی ہے، ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے امیر معاویہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ ایک بات اور بتلا دوں، بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پیارے رسول نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بچہ سید ہے، اور غالب گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میرے بچے کے ذریعے صلح کرا دے بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، بنایا گیا، تو آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے ابا کے ماننے والوں کی تعداد ایک کثیر تعداد ہے، ادھر بھی یعنی علی کے ماننے والے ایک کثیر تعداد میں ہے، امیر معاویہ کے ماننے والے کثیر تعداد میں ہے، اور صلح کرا دیا۔ اب یہ بتاؤ، اب آپ یہاں کیا بولو گے؟ یہ بتاؤ گے کہ اگر یہ بتا دو کہ امیر معاویہ باطل، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر، یہ حق و باطل کی لڑائی نہیں تھی، یہ فکر کی لڑائی تھی، اور ان کے اس فکر پر ہم نکیر نہیں کر سکتے ہیں۔
دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں, میں تو نام نہیں لیا, ہمارے شیعہ احباب یہ تو برجستہ بولتے ہیں, لیکن کلمہ پڑھنے والوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے, کیا اگر خلافت و ملوکیت کو جس نے پڑھ لیا, یا خلافت و ملوکیت کے جو مصنف ہیں ان کے جو متبعین ہیں اور ماننے والے ہیں, ان کے یہاں میں نے بارہا اپنی زندگی میں دیکھا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے, امیر معاویہ یزید کے تعلق سے اور دیگر صحابہ کرام کے تعلق سے, وہ سیکنڈ سے پہلے نکتہ چینی کر دیں گے, سیکنڈ سے پہلے کچھ نہ کچھ بول دیں گے, ارے یہ تو یہ ایسا ویسا ہوا, ارے ہو گیا تو کہنا پڑے گا, نہیں کہنا ہے بھائی, رسول اکرم کی پابندی ہے. ہماری شریعت, میں نے خطبے میں درس میں بھی پیش کیا ہے کہ ہم اور آپ کسی بھی صحابی کے تعلق سے ایک بھی جملہ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کہنے کی اجازت ہی نہیں ملی ہے, ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. رضی اللہ عنہ رضو عنہ, سارے سانحات, سارے حادثات, سارے واقعات, اور جو ہمیں ظلم زیادتی لگ رہی ہے ان تمام تر ظلم و زیادتیوں کے باوجود رضی اللہ عنہ رضو عنہ. اچھا کچھ لوگ یہ بولتے ہیں, ایک چیز بڑے پوائنٹ کی بات, ورنہ بات چھوٹ جائے گی, کہ ہم ان کو صحابی کہاں مان رہے ہیں, بہت سارے صحابہ جو صحابی کہہ رہے ہو وہ مرتد ہو گئے تھے, وہ تو صحابی ہیں ہی نہیں, مرتد ہو گئے تھے, تو مجھے مرتد ہو گئے ان کو صحابی کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے بھائی تیری ہمت کا کیا کہنا, جن کو رسول اکرم نے جن کے حق میں دعا کی ہے, رسول اکرم نے جن کو عشر مبشرہ میں شامل کیا ہے, ان کو تو مرتد میں شامل کرے گا تو تیرا ایمان گیا. اگر تو ان کو کہے گا یہ مرتد ہو گئے تھے, پھر تو تیرا ایمان ختم ہو گیا. اس لیے بچنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. یزید کے تعلق سے میں کوئی طرفداری نہیں کر رہا ہوں کہ بڑا اچھا ہوا کیا نہیں, رب جانے, اللہ ہی جانتا ہے بہتر, لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یزید سے محبت کرو گے تبھی مسلمان مانے جاؤ گے, ہاں معاویہ سے محبت کرو گے تبھی مسلمان مانے جاؤ گے. تو یزید کے تعلق سے صرف اتنی بات ہے, لا نحبہ ولا نسبہ, نہ تو ہم یزید کو گالیاں دیتے ہیں اور نہ ہی ہم اس سے محبت کرتے ہیں, کہ محبت بہت ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بہت ساری چیزیں اس کی طرف چسپاں کی جاتی ہیں, جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو وہ چیزیں اس سے جو چسپاں کی جاتی ہیں وہ ثابت شدہ چیزیں نہیں ہیں, جس کی بنیادوں پر مسلمان کنفیوژن کے شکار ہیں. اللہ سے دعا اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر عطا فرمائے. جو 2-1 منٹ زیادہ ہوا ہے معاف کرنا, اللہ سے دعا ہے, پھر بھی باتیں چھوٹ گئی, اللہ سے دعا ہے رب کائنات ہم تمام لوگوں کو تاریخ سے ہٹ کر کے اسلامی بنیادوں پر اور دلائل کی بنیادوں پر کوئی بات سمجھنے اور سمجھنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم فیصلہ نہ کر پائے تو کم از کم سکوت یعنی چپ رہنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.